بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، حکومت پہ بجلیاں گرا دی گئی ہیں، سانحہ مرید کے کا حساب طلب کر لیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے بھی حکومت کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے، عمران خان سے ملاقات کراؤ نہیں تو پھر رزلٹ کے لیے تیار ہو جاؤ، واضح پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے حکومت پہ بجلیاں گرا دی گئی ہیں۔ سینٹ کے فلور کے اوپر حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ کرنا ہے پیر عدنان قادری کا۔ ناظرین، سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم پہ سوال نہیں اٹھے گا، لیکن جب سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر سوالات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پیر قادری کی 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ بھی ہیں، بہت اہم بھی ہیں، حکومت کے اوپر بجلیاں گرانے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سب سے پہلے پیر عدنان قادری نے سانحہ مرید کے 26 نومبر کے قتل عام اور 9 مئی کے قتل عام کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سانحہ مرید کے شہداء کی فہرست شائع کی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 26 نومبر کے قتل عام کریں اور مرید کے قتل عام کریں اور ڈٹائی سے خاموش رہیں۔ ناظرین، حکومت سے کہا گیا کہ اب آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 26 نومبر کو بھی لوگوں کو مار دیں، پھر سانحہ مرید کے اندر بھی لوگوں کو مار دیں اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی جائے۔ سوال بھی آپ پہ نہیں کیا جا سکتا، جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے اور فہرست بھی دی جائے جن لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر عدنان قادری کا کہنا ہے کہ آپ اتنے بے بس ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ایک کرنل سے اجازت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایسے ہزاروں کرسیاں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ واضح پیغام کس کو دیا گیا ہے؟ حکومت کو، شہباز شریف کو، کہ آپ کے پاس حیثیت کیا ہے کہ آپ کو اجازت طلب کرنا پڑتی ہے۔ میں افغان بارڈر سے اسمبلی میں نمائندہ ہوں۔ عمران خان کب سے کہہ رہے تھے کہ بات چیت کر لے، آج دوحہ میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ پہلے عمران خان کی بات مان لیتے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے تو آج یہ جنگ اور خون ریزی نہ ہوتی۔ ناظرین، مطالبہ کیا گیا ہے سینٹ کے فلور کے اوپر۔ حکومت کے لیے آسانیاں نہیں ہیں جب آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ہر طرف سے نفرت بھی ہے، ہر طرف سے نفرت کا لاوا پل رہا ہے، ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ ساری ڈیمانڈز مل کے ایک احتجاجی شکل اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ حکومت کے لیے بہت ہی خوفناک شکل ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر امجد علی نے کل کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی بہت ہی طوفانی تقاریر کی گئی ہیں، بہت ہی جذباتی تقاریر کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر امجد کے 2 بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب ایک قبائلی نوجوان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جاتا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور پہنچ جاتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو۔ یہاں وہ پوری پختون قوم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھ لو۔ یہ ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے۔ ان کا دوسرا بیان ہے کہ گزشتہ دور میں جب میں وزیر معدنیات تھا، مجھے ضم شدہ اضلاع میں نہیں جانے دیتے تھے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے لکھا بھی، پھر ڈی جی ایس پی آر نے اس کو ظاہر بھی کیا کہ معدنیات کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے۔ ناظرین، کل کے پی کے اسمبلی کے فلور کے اوپر جس بات کا ڈر تھا کہ وہ تقاریر کی جائیں گی جو کہ اس نظام کے خلاف ہوں گی، اس نظام کے لیے بھاری ہوں گی، مشکل ہوں گی، وہی تقاریر کی گئی ہیں۔ فلور کے اوپر کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کو بھی واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے حکومت کو، اور یہ واقعی 2 ٹوک پیغام ہے۔ حکومت، اسلام آباد، ایوان ڈیفینیٹلی اس سے لرز جائیں گے، دہل جائیں گے، چونکہ نظام کے لیے سب سے باری چیز وہ سہیل آفریدی ہے، اور سہیل آفریدی کے جو بھی اس وقت کے جذبات ہیں، ان کے جو بھی نظریات ہیں، پالیسی ہے، یہ سب کچھ اس نظام پہ بہت باری ہے۔ سہیل آفریدی کا واضح پیغام کیا ہے؟ سہیل آفریدی کی 3 سے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ 3 سے 4 چیزیں بہت بڑی بھی ہیں، سخت بھی ہیں، اس نظام کے لیے بہت باری بھی ہیں۔ پہلا ان کا مطالبہ ہے، میری کابینہ اس لیے نامکمل ہے کہ مجھے اپنے قائد عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس کے لیے جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں، قانونی طریقے سے آزما رہا ہوں۔ میں جمہوری بندہ ہوں، جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر سے ملوں گا۔ اگر پھر بھی نہ ملنے دیا تو میں اپنا مقدمہ اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو مقدمہ عوام کے سامنے رکھنا ہے، ناظرین، اس میں صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ میں عمران خان سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا، آپ لوگ میرے ساتھ چل کے آ جائیں اور ملاقات کرا دیں۔ یہ مقدمہ ایسا نہیں ہے۔ جب یہاں پر سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا، یہیں پہ نظام خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے کہ عوام کو شعور دلانا ہے، عوام سے کہنا ہے کہ آپ کے رائٹس ہیں، میرے رائٹس ہیں، لیکن ہمیں ہمارے پورے صوبے کو یہ رائٹس نہیں دیے جا رہے، ہمیں اس کے بارے میں خود سوچنا ہوگا،
اپنے رائٹس لینے کے لیے باہر نکلنا ہوگا، اور پھر یہ ساری کی ساری قبائلی قوم ہے، یہ لوگ جو ہے دشمنی، یہ ساری چیزیں عام ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ لوگ اپنے حقوق لینا بھی جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب اپنے حقوق کے لیے ہم باہر نکلیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا۔ جب سہیل آفریدی ایسا مطالبہ کرتے ہیں تو نظام دہل جاتا ہے کہ اب بات جو ہے کہیں آگے بڑھ جائے گی۔ دوسرا بیان جو ہے سہیل آفریدی کا، وہ پہلے بیان کو مزید جو ہے تقویت فراہم کرتا ہے۔ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ وفاق یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا۔ اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے، اب یہاں پر دو ٹوک پیغام ہے۔ اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات ڈنکی کی چوٹ پر کروں گا۔ اگر اپنے قائد عمران خان، جن کی وجہ سے آج میں سیٹ پر بیٹھا ہوں، ان سے ملنے کی بات کرتا ہوں تو اسی وجہ سے میں باقی چیزوں کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں۔ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا۔ ناظرین، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے کو آپ ٹکراؤ کہتے ہیں تو پھر یہ ٹکراؤ تو میں بار بار کروں گا، اور یہ دو ٹوک پیغام ہے حکومت کو کہ اگر اب آپ نے نہ ملنے دیا تو پھر میں ٹکراؤ کروں گا، اپنی عوام کے پاس جاؤں گا، اور عوام کے پاس جا کر وہ کیا مقدمہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ جمعے کے روز انشاءاللہ 4 صدہ کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، 25 اکتوبر کو خیبر کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، امن جرگہ میں وہاں اپنا مقدمہ رکھوں گا، اتوار کے دن کرک جا رہا ہوں، وہاں عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا، انشاءاللہ عوام فیصلہ کریں گے، آگے کا لائحہ عمل کرک میں دوں گا۔ ناظرین، اب لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں، فیصلہ عوام کرے گی، 3 جگہ پر جائیں گے، عوام سے خطاب کیا جائے گا، عوام سے رائے طلب کی جائے گی، فیصلہ کیا جائے گا، اور یہی وہ ساری چیزیں کہ جو اس نظام کے لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ ناظرین، کچھ چیزیں ہم آگے رکھنے والے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو نظام اس وقت سہیل آفریدی کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے وہ نظام کس قدر زیادہ کمزور ہے، ان کی سوچ آج بھی کہاں پر ہے۔ جس سوچ پہ سہیل آفریدی چل رہے ہیں، اس کے اوپر عوام کی بھی کچھ توقعات ہیں، وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس بھی تحریک کو عوام کی طرف سے پذیرائی ملے وہ تحریک ناکام بھی نہیں ہوتی، اور وہ تحریک جو ہے اس نظام کے اوپر سب سے زیادہ بھاری بھی ہوتی ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر، ناظرین یہ پیغام بھی بہت سخت ہے، اللہ کو گواہ بنا کر اس ایوان کو بتاتا ہوں اپنے صوبے کی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ یہی پیغام عمران خان نے کہا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا، میں عوام کا سودا کر کے باہر نہیں نکلوں گا، ڈیل کر کے باہر نہیں نکلوں گا، اپنی عوام کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہی پیغام یہاں پر جو ہے سہیل آفریدی دے رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر اس ایوان کو بتاتا ہوں اپنے صوبے کی عوام کا سر نہیں جھکنے دوں گا، جتنا بھی اقتدار ہوگا اس صوبے کی عوام کے لیے ہوگا۔ انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا کرسی کا خوف نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، کرسی کھینچ سکتے ہیں، کھینچ لیں، لیکن جتنے دن کرسی پہ بیٹھوں گا سر اٹھا کے بیٹھوں گا۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جب تک جیل کے اندر ہوں اگر باہر نکلوں گا تو سر اٹھا کے نکلوں گا، یعنی کہ سر جھکانے والا نظام ختم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر جھکائے جائیں تو اب یہ سر نہیں جھکیں گے۔ یہ وہ واضح پیغامات ہیں کہ جو اس نظام کے دہل جانے کے لیے، اس نظام پہ خوف طاری کرنے کے لیے، اس نظام کو جڑوں سے اکھاڑ دینے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ جب نظام کو ایسے پیغامات ملتے ہیں، ایسی تحریک ملتی ہے تو پھر نظام پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگلا پیغام جو دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جو اجلاس تھا، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ جب لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے دعوت دی تو میں کیوں نہیں گیا۔ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جو اجلاس تھا وہ لا اینڈ آرڈر پر تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مجھے جو ایجنڈا بھیجا گیا اس میں افغان مہاجرین اور فوڈ سیکیورٹی پر مشتمل 2 نکاتی ایجنڈا تھا، صوبے کے لا اینڈ آرڈر کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے جو کہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے ایجنڈا تھا اور اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی نہیں آئے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ایسا کوئی ایجنڈا، ایسا کوئی پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا گیا۔ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ بند کمروں کے فیصلے ہم پر تھوپے جا رہے ہیں۔ ایک بات واضح کرتے چلوں، پھر پیغام ہے، 2 ٹوک ہے، سخت ہے، خیبر پختونخوا پر اب بند کمروں کے فیصلے نہیں تھوپے جائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں مانوں گا، بس اب نہیں مانوں گا، عمران خان سے ملاقات کرائیں، نہیں تو پھر یہ لائحہ عمل بھی خود طے کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر یہ آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ناظرین، سہیل آفریدی سے بہت ساری توقعات ہیں۔ سمیرہ پاشا کا ایک بیان، اور یہ بیان نہیں توقعات ہیں۔ نوجوان وزیر اعلیٰ کے پہلے اجلاس کے فیصلے، احکامات اور اعلانات تو کافی دبنگ ہیں۔ لگتا ہے کہ لڑکا واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ چیلنج بہت بڑے درپیش ہیں، حالات سازگار نہیں، کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں رہا۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ اعلانات محض اعلانات رہتے ہیں یا حقیقت بنتے ہیں، ان کے اوپر امیدیں کیا ہے کہ جو اعلانات ہیں، اور یہی ہم کل بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو اعلانات کی، جو باتیں کی، یہ بہت اچھی ہیں۔ اگر یہ عملی شکل اختیار کر جائیں گی تو پھر پورا پاکستان، پوری ریاست، دوسرے تمام صوبے جو ہے ان کے لیے یہ صوبہ مثال بن جائے گا۔ جنید اکبر کا ایک پیغام ہے، اب یہ پیغام بھی بہت سخت ہے۔ جنید اکبر یہ کہتے رہے ہیں
میں کہتا تھا کہ ہماری جگہ اگر نوجوان قیادت آ گئی تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سہیل آفریدی وہی کرے گا جو خان صاحب کہے گا۔ ہماری نئی قیادت عمران خان کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، صرف نئی قیادت نہیں، اس میں صرف ینگ اور یوتھ کی بات نہیں ہے، بلکہ آنے والے بچے، آنے والی جتنی بھی جنریشن ہے، وہ عمران خان کے پیچھے بالکل دیوانہ ہو چکی ہے۔ وہ عمران خان کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے بیانات دیکھیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ مواد ہے کہ اگر ہم یہاں پر پیش کر دیں جس پہ بچوں کے بیانات ہیں، اس وقت ینگ جنریشن کیا سوچتی ہے، آنے والی کئی نسلیں وہ عمران خان اور صرف عمران خان کر رہی ہیں، اور اگلا دور جو اس نظام کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہے گا۔ یہی بچے جنہوں نے اداروں میں جانا ہے، یہی بچے جنہوں نے حکومت کی سیٹوں پر بیٹھنا ہے، یہی بچے جو کہ اس قوم کا مستقبل ہے، یہی بیوروکریسی ہوں گے، یہی سب کچھ ہوں گے۔ اس چیز کے اوپر سوچا نہیں جا رہا کہ اگلا جو مستقبل ہے، جب بچے ہی آگے بڑھ کے آئیں گے، یہی ہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یہی عدالتوں کے ججز بنیں گے، یہی اقتدار کی کرسیاں سنبھالیں گے، تو یہ سارے بچے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ان کے نظریات بدل چکے ہیں۔ اس نظام کے لیے آنے والا جو وقت ہے وہ بہت ہی بھیانک وقت ہوگا۔ ناظرین، عیسیٰ نقوی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی بہت سختی سے ٹریٹ کر رہے ہیں اس نظام کو۔ سہیل آفریدی کو مبارکباد دینے کے لیے 2 آفریدیوں نے فون کیے۔ ایک کا فون تو سہیل آفریدی نے اٹھا لیا ہے، دوسرے آفریدی نے بڑی کوشش کی مگر ان کی بات نہیں ہو سکی۔ جن کا فون نہیں اٹھایا ان کی سیاسی پوزیشن ایسی ہے کہ سہیل آفریدی مناسب نہیں سمجھتے کہ ان سے بات ہو۔ سہیل آفریدی کسی بھی ایسے شخص سے بات نہیں کر رہے کہ جن پہ انہیں گمان ہو کہ ان کے اوپر داغ لگ چکے ہیں، یا یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر ملے رہے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر عوام کو اعتماد نہیں ہے، ان سے ملاقات کرنا ہو، ان سے بات کرنا ہو۔ سہیل آفریدی ہر چیز سے اجتناب کریں، اور یہاں پر لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی بہت ہی زبردست چل رہے ہیں، جس وے میں انہیں جانا چاہیے اس وے پر چل رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جو سامنے کے مخالف لوگ ہیں ان کی کیا سوچ ہے؟ جن کا مقابلہ سہیل آفریدی سے پڑ گیا ہے یا جن کا مقابلہ عمران خان سے پڑا ہوا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ مریم اورنگزیب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب بھی ان کی سوچ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ میں ٹوکیو گئی، وہاں میں گن ڈھونڈ رہی تھی، ٹوکیو جا کر وہاں پر گن تلاش کری تھی کہ کوڑا کرکٹ اور گن کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ گن نہیں ڈسٹ بن ڈھونڈیں، لوگوں نے کہا کہ گن نہیں ملے گا آپ کو، آپ یہاں پر ڈسٹ بن ڈھونڈ کے بھی دکھا دیں تو کمال ہوگا۔ مجھے جاپان میں ڈسٹ بن بھی سڑکوں پر نہیں ملے۔ 4 بجے سڑکیں صاف ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگلے روز تک عوام سڑک کو صاف رکھتی ہے۔ نظیر، یہ لوگ جا کر جاپان میں گن ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی سوچ کہاں پر کھڑی ہے؟ اس سوچ کے لوگ جو ہے کیا یہ مقابلہ کر پائیں گے؟ اسی لیے تو آج یہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، جھوٹ کی سیاست کی جا رہی ہے، اربوں روپے کے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس اصل میں کچھ ہے نہیں جس کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کیا جا سکے۔ مریم نواز کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عوام کے دکھ درد میں ساتھ دینا میں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے سیکھا ہے۔ انہوں نے واقعی صرف یہی سیکھا ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست کی جا رہی ہے آج بھی۔ اس وقت بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان سے ہمدردیاں کی جاتی تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات چلائے جاتے تھے کہ ہم غریبوں کے پاس جا پہنچے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں۔ مریم نواز آج بھی 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہیں، آج بھی یہی اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے عملی طور پر کہیں پر بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو واضح طور پر عوام مانتی ہو کہ یہ ہمارے حق میں کیا جا رہا ہے، یا جس کے ثبوت واضح طور پر ہوں۔ اگر آپ نے کہیں پر اپنے نام لگا دیے گئے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جو واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ پرانی چیزیں جن کے اوپر آپ نے اپنے نام کی تختی لگا دی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔